دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافةً بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير، الحديث۔ اکابرین امت، حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی پہلی وحی ہے۔ پہلی وحی ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آخر 23 سال میں سارا قرآن کریم آیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے یہ 5 آیتیں کیوں بھیجی؟ اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات، اس پہلی وحی کا مخاطب کون ہے؟ مخاطب اولی، اس پہلی وحی کا مخاطب اولی ہے امیین، جن کو اپنے ناخواندہ ہونے پر فخر تھا کہ ہم انگوٹھا چھاپ ہیں۔ عرب میں ایسا نہیں تھا کہ سبھی ناخواندہ ہوں، ایسا نہیں تھا۔ عرب میں مرد بھی عورتیں بھی پڑھی لکھی تھیں، لیکن عام پبلک پڑھی لکھی نہیں تھی، اور وہ نہ صرف ایک پڑھی لکھی نہیں تھی بلکہ ان کو اپنے پڑھے لکھے نہ ہونے پر فخر تھا۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نبی الامی لقب استعمال فرمایا قرآن نے، تو وہ جو صفت ذم تھی وہ صفت مدح بن گئی۔ ورنہ امی ہونا، انگوٹھا چھاپ ہونا، بے پڑھا لکھا ہونا، یہ کوئی تعریف کی چیز ہے؟ لیکن جو چیز صفت غم تھی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ صفت استعمال ہوئی تو اب وہ صفت مدح بن گئی۔ لیکن حضور کے لیے یہ صفت تو بعد میں استعمال ہوئی۔ جس وقت پہلی وحی آئی ہے اس وقت یہ صفت ابھی نہیں استعمال ہوئی تھی، لہذا ان 5 آیتوں کے پہلے مخاطب امی ہیں۔
بس امیوں سے جو بات کہی جائے گی اس کی بھی کوئی اہمیت ہوگی۔ پھر تیسری بات، اس پہلی وحی کا پہلا ورڈ، پہلا کلمہ، پہلا لفظ اقرا، پڑھ، تو پڑھنے کی کوئی اہمیت نکلتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ تین باتیں غور طلب ہیں۔ پہلی وحی، پہلی وحی کے پہلے مخاطب امی، ان پڑھ، اور پہلی وحی کا پہلا کلمہ ہے اقرا، پڑھ۔ میرے بھائیوں، اب یہ مضمون سمجھو کہ پڑھنے کا مرحلہ کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کے لیے کیا کیا انتظامات ہیں۔ پڑھنے کے 4 مرحلے ہیں، پڑھنے کے 4 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ شیر خواردی کا مرحلہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں لفظ انگریزی استعمال کروں، انفنٹ، شیر خواردی کا مرحلہ جو ہے یہ پڑھنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ شیر خواردی کا مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں بچے میں روح پڑتی ہے تو وہاں سے شیر خواردی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ ماں کے خون سے ہوتی۔ جو حمل کے زمانے میں جو حیض آتا ہے وہ حیض کا خون رگوں میں رکا رہتا ہے، اور جب بچے میں جان پڑتی ہے تو رگوں میں سے خون بچہ دانی میں ٹپکتا ہے، بچے پر مشیمہ ہوتا ہے، ایک گولا ہوتا ہے، وہ گولا اس خون کو چوستا ہے، پھر ریفائن کرتا ہے، اور باریک باریک رگوں میں سے وہ خون جمع ہو کر کے ناک کے راستے سے پیٹ میں جاتا ہے، اور بچہ وہ شربت روح افزا پی کر بڑھتا ہے۔ اور جب بچہ دنیا میں چلا آتا ہے تو 3 دن کے بعد میں اس کے سینے میں، اس کی چھاتی کے اندر دودھ کی جو 2 نہریں جاری ہوتی ہیں لو فیٹس کی۔ یہ دودھ کہاں سے بنتا ہے؟ ماں کے خون سے بنتا ہے۔ اسی لیے جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے، اگلا حیض شروع نہیں ہوتا۔ حیض تو ہر مہینے آنا چاہیے، اور نفاس کا جو خون ہے وہ تو رگوں میں جو بچا ہوا تھا وہ بچہ دانی میں ٹپک کر کے نکل آئے۔ اس کے بعد جب تک ماں کو پورا دودھ ماں پلائے گی وہاں تک حیض اگلا شروع نہیں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہو جائے گا؟ وہ ماں کا خون جو ہے دودھ بن رہا، اور دودھ بن کر کے اس کی چھاتی میں دودھ بن کر کے 2 نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ تو میں نے لفظ استعمال کیا تھا شیر خواردی، دودھ پینے کا زمانہ۔ تو ماں کے پیٹ میں جب جان پڑتی ہے تب سے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، مگر اس کی شکل اور ہے، منہ سے نہیں پیتا، ناک سے پیتا ہے۔ پھر دنیا میں آتا ہے تو پھر دوسری شکل بن جاتی ہے، چھاتی میں سے دودھ کی 2 نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور یہ حیض بچا ہوا حیض ریفائن ہو کر کے ناک کے راستے سے بچے کو پہنچتا ہے، اس کو پیٹ میں ہضم ہوتا ہے، بچہ بڑھتا ہے، پھر بچہ پخانہ کرنے کہاں جاتا ہے؟ پخانہ وہیں اس کے پیٹ میں جمع رہتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کالا پخانہ نکلتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ 4 مہینے کا جمع شدہ ہے۔ 24 گھنٹے تو ہم بھی جمع رکھتے ہیں۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ہضم ہوتا ہے، پخانہ بنتا ہے، 24 گھنٹے تو ہمارے پیٹ میں جمع رہتا ہے۔ تو اگر ماں کے پیٹ میں، بچے کے پیٹ میں 4 مہینے اگر پخانہ جمع رہا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہمارے پیٹ میں یہ 24 گھنٹے جمع رہتا ہے پخانہ، اس کے پیٹ میں 4 مہینے جمع رہتا ہے۔ پھر جب دنیا میں بچہ آ جاتا ہے تو ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں آتا، تیسرے دن دودھ اترتا ہے،
2 दिन तक गुट्टी पिलाते हैं, मुसील पिलाते हैं, और बच्चा काला काला पखाना करता है। और जब उसका पेट बिल्कुल साफ हो गया, अब माँ की छाती में दूध उतरता है। ये कुदरत का निजाम है। तो मैं असल में समझा ये रहा हूं कि शीर खारजी का जमाना शुरू होता है माँ के पेट में। जब जान पड़ी तब से जमाना शुरू हो गया शीर खारजी का। वो माँ का खून पीता है। अब माँ के खून के पीने की माँ के पेट में क्या शक्ल थी, डॉक्टरों से पूछो। दुनिया में आने के बाद में फिर क्या शक्ल है वो हम जानते हैं। तो पढ़ने का जमाना वहां से शुरू होता है। लेकिन पढ़ना 2 है। एक पढ़ना है चश्मे लगाकर आंखों से, और एक पढ़ना है सोहबत से। बच्चा माँ की सोहबत में है, पेट में है, फिर बाहर निकल करके 2 साल तक उसकी गोद में रहता है। इस जमाने में माँ जो पढ़ेगी बच्चे पर उसके असरात पड़ेंगे। हमने एक किस्सा पढ़ा है। एक बच्चा मकतब में जब पढ़ने बैठा और हिफ्ज शुरू किया तो 5 पारे इतने तेजी के साथ उसने हिफ्ज कर डाले कि उस्ताद भी हैरान। फिर 5 पारों के आगे जाकर ठप हो गए। अब एक सफाई याद करता है। तो उस उस्ताद ने तहकीक की कि भाई ये बच्चा जो इतना तेजी से पढ़ रहा था अब ये क्यों कमजोर हो गए एकदम। तो तहकीक करने से पता चला कि उसकी माँ को 5 पारे हिफ्ज याद थे, और जब बच्चा पेट में होता था तो वो माँ जहरन उस बच्चे 5 पारों को पढ़ती रहती थी, और पेट में बच्चा सुन रहा। उस सुनते सुनते उसके अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा हो गई कि वो तेजी के साथ उसने वो पारे हिफ्ज किए, और आगे के जो पारे उसने माँ से नहीं सुने थे उसने उतना तेजी के साथ नहीं चला। एक वाकया हमने पेश सुना है, पढ़ा है, और ये तो मेरा अपना तजर्बा बताऊंगा। मेरे बच्चे होने शुरू हुए, बहुत अल्लाह के फजल से बहुत बच्चे हुए। अल्लाह के फजल से ये कदर आ कदर हर साल एक लड़का सलाम मारता था, अब्बा अस्सलाम वालेकुम। में आया, मैं कहता बेटा आजा। फिर मेरे बड़े लड़के ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, दुनिया से चला गया। जब उसने हिफ्ज शुरू किया तो मैंने उसकी माँ से कहा कि आप भी हिफ्ज करो। नाज़रा तो पड़ी हुई थी हमारे यहाँ पालनपुर में। तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि भाई हिफ्ज कर रहा, तुम भी शुरू करो। वो कहने लगे मेरे घर का ये काम है, वो काम है, ये है, वो है, मैं कैसे शुरू करेंगे। मैंने कहा इसके लिए कोई औरत को मुलाजिम रख लेंगे, वो काम करेगी, तुम हिफ्ज शुरू करो। हिफ्ज शुरू किया। उसकी माँ को भी मैंने हिफ्ज कराया, उस बेटे को भी कराया। अल्लाह जानता है कि मैंने उस बच्चे को कितना मारा है। आज तो दुनिया से चला गया, लेकिन अब भी जब मुझे याद आता है कि मैंने कितना उसको मारा था हिफ्ज कराने के लिए। लेकिन जब उसकी माँ ने हिफ्ज कर लिया, उसके बाद मेरे 8 लड़के पैदा हुए, और वो लड़कियां भी 2 पैदा हुई, और सबको उसकी माँ ने हिफ्ज करा दिया। और कब वो हिफ्ज शुरू करते थे और कब खत्म करते थे मुझे पता भी नहीं चलता, इसलिए कि उसकी माँ का मशगला ही था। पेट में था तब भी वो पढ़ती थी, पेट गोद में आया तब भी वो पढ़ती थी, बड़ा हो गया तब भी वो पढ़ती थी। ये तो मेरा अपना तजर्बा है। वो किस्सा जो है वो तो अगर आप कहेंगे कि किस्सों से शरीयत साबित नहीं होती, आप कहेंगे कि किस्सों से शरीयत साबित नहीं होती, ठीक नहीं होती, लेकिन ये तो मेरा तजर्बा है। और आपका जी चाहे आप भी तजर्बा कर लो, जिसका जी चाहे तजर्बा कर लो। माँ के पेट में जब तक बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ उस जमाने में कुरान करीम पढ़ती रहे जहरन, सिरन नहीं, इतना जहर करे कि पेट का बच्चा सुने। फिर जब वो पैदा हो जाए और गोद में हो, उस वक्त भी माँ कसरत से उसको पढ़े, कुरान को पढ़े, जहरन बच्चा सुने ऐसे।
بچہ مکتب میں پہنچے وہاں تک ماں یہی عمل کرتی رہے کہ تجربہ کرو وہ کتنا تیزی کے ساتھ حفظ کرتا ہے۔ ان واقعات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کوئی ضمنی واقعات نہیں ہیں، یہ تو تجربے کی باتیں ہیں۔ ان واقعات سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ پڑھنے کا زمانہ شروع ہوتا ہے شیر خارگی کے زمانے سے، اور شیر خارگی کا زمانہ شروع ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے میں جان پڑتی ہے، اسی وقت سے شیر خارگی کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا پڑھنا ہے انفنٹ، دودھ پینے والا بچہ، اور لوگ دودھ پینے والا بچہ سمجھتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے کے بعد۔ یہ لفظ جو پیدا ہے یہ فارسی لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ عدم سے وجود میں آنا اس لفظ کے معنی نہیں ہے۔ بچہ عدم سے وجود تو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پہلے عدم سے وجود میں آ گیا ہے، پھر وہاں سے یہ دنیا کے اندر نمودار ہوا، ظاہر ہوا۔ اس لیے یہاں سے پیدا ہونے کے بعد سے پڑھنے کا زمانہ شروع نہیں ہوتا، جب سے اس میں جان پڑی ہے تب سے پڑھنے کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ میرے محلے میں ایک دھوبی ہے، وہ اپنے 2 لڑکوں کو لے کر میرے پاس آیا، حضرت دعا فرما دیجئے، میں ان کو حافظ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو ناظرہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تیری بیوی ناظرہ پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تیری بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جا پھر تیرے لڑکے حافظ نہیں بن سکتے، جا لے جا، میری دعا خامخواہ ضائع کیوں کر رہا؟ تیرے لڑکے حافظ نہیں بن سکتے، لے جا۔ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، کپڑے دھوتے ہو گئے ہیں، بیچارے ایک لفظ بھی نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور گھر کا ماحول بنانا پڑتا ہے ایسا کہ بچہ بڑا ہو کر کے اس کا خود بخود ذوق دین کے حاصل کرنے کا رہے۔ خیر بات لمبی ہو گئی، اب میں تو مختصر کروں۔ پڑھنے کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ شیر خارگی کے زمانے کا مرحلہ ہے۔ اگر اس مرحلے میں بچہ کامیاب ہو گیا تو پھر آگے مرحلہ ہے بچپن، انگریزی لفظ ہے چلڈرن۔ بچپن کا جو ہے یہ مکتب کی تعلیم ہے، اور یہ سب سے بنیادی تعلیم ہے۔ حدیث شریف نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہمارے یہاں پالنپور میں چلے جاؤ، کوئی پوری زمانے ماضی کی بات نہیں کہہ رہا، میں آج کی بات کہہ رہا ہوں۔ پالنپور میں چلے جاؤ، آپ کو کوئی بچہ لڑکا یا لڑکی مکتب کی تعلیم سے جاہل نہیں ملے گی۔ آپ کو ہر بندہ نمازی ملے گا، ہر بندی نمازی ملے گی، ہر بندی اردو پڑھی ہوئی ملے گی، ناظرہ پڑھی ہوئی ملے گی، کیونکہ مکتب کی تعلیم وہاں لازم ہے، ہر بچہ مکتب میں ضرور جائے گا۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہے چلڈرن، بچپن کا مرحلہ ہے، یہ تعلیم کا دوسرا مرحلہ ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ پھر اس کے بعد میں تیسرا مرحلہ آتا ہے یوتھ، جوان۔ جوانی میں پڑھنے کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ تیسرا مرحلہ ہے یہ جو ہمارے مدارس عربیہ اسلامیہ میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے طلباء ہیں، یہ سب جوان ہیں، یوتھ ہیں، ان کے پڑھنے کا زمانہ ہے۔ اور یہ تعلیم فرض عین نہیں ہے، دنیا کی تعلیم بھی فرض عین نہیں ہے، دین کی تعلیم بھی فرض عین نہیں۔ دنیا کی تعلیم جو لوگ دنیا دار ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہر آدمی ایجوکیٹڈ نہیں بن سکتا، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ڈگری نہیں حاصل کر سکتا، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ مرحلہ جو ہے مدارس اسلامیہ میں جو پڑھایا جاتا ہے یہ مرحلہ فرض کفایہ کا ہے، فرض عین کا مرحلہ نہیں ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ کی کیا تعریف ہے؟ ایک بات قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لو، تمام ٹرم
اصطلاحات ان کے معنی ان الفاظ کے اندر مضمر ہوتے ہیں، ان کو کہیں الفاظ کے تعریف ڈھونڈنی نہیں پڑی، ڈیفینیشن ڈھونڈنی نہیں ہے۔ ظہر کی نماز، اس میں وقت داخل ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک نماز ہے۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز، تو ان الفاظ کے اندر معنی تعریفات ہیں، اوقات کا بیان ہے۔ فرض عین لفظ جو ہے یہی اس کی تعریف ہے کہ علی کل واحد ہے۔ فرض عین یعنی علی کل واحد ہے، اور فرض کفایہ یعنی فرض بے قدر الکفایہ ہے، اتنے لوگوں پر فرض جن سے کام بن جائے۔ گاؤں میں جنازہ ہو گیا، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے 10 آدمی چاہیے۔ یہ جو تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ شروع میں سارے گاؤں پر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ بس اگر یہ جنازہ پڑا رہے اور کتے کھائیں اسے تو سارا گاؤں گنہگار ہوگا، فرض کے ترک کا گنہگار ہوگا۔ شروع میں فرض کفایہ ساری کمیونٹی پر، سارے لوگوں کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر 10 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے نہلایا، کفنایا، کھڈا کھودا، دفن کر کے آئے، تو وہ جو سارے گاؤں پر فرض پھیلا ہوا تھا وہ سمٹ کر ان 10 پر آ گیا۔ اب فرض ادا کرنے کا ثواب ان 10 کو ملا، اور باقی سارا گاؤں فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ یہ ہر فرض کفایہ کے اندر یہ صورت ہوتی ہے کہ پہلے وہ سب پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، اگر فرض کفایہ کو ادا نہ کیا جائے تو سب ماخوذ ہوتا ہے، اور چند آدمی اس فرض کفایہ کو ادا کرتے ہیں تو وہ سے فریضہ سمٹ کر ان پر آ جاتا ہے، اور یہی فرض کے ادا کرنے کے ثواب پاتے ہیں، اور باقی جو قوم ہے وہ فریضے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مدارس عربیہ میں تعلیم ہے یہ فرض کفایہ ہے، اتنے لوگوں پر جس سے امت کی ضرورت پوری ہو جائے، دینی ضرورت، امت کی دینی ضرورت پوری ہو جائے، اتنے لوگوں پر یہ تعلیم فرض ہے۔ لیکن یہ تعلیم پہلے سب پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اتنے جوان کھڑے ہو کر یہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ساری قوم ماخوذ ہوگی، اور کچھ جوان کھڑے ہوئے اور اتنی مقدار انہوں نے علم دین حاصل کر لیا کہ ساری قوم کی ضرورت پوری ہو گئی، تو اب یہ فریضہ سمٹ کر کے ان طلبہ پر آ گیا، اور فرض ادا کرنے کا ثواب ان کو ملا، اور پوری قوم جو ہے وہ فریضے سے سبکدوش ہو گئی۔ بہرحال یہ مرحلہ وہ مرحلہ تو فرض عین کا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ تو فرض عین کا درجہ ہے۔ کوئی بچہ دین کی بنیادی تعلیم سے جاہل نہیں رہنا چاہیے، اور اگر پہلے مرحلے کے اندر وہ پڑھ کر آیا ہے تو دوسرا مرحلہ آسان ہو جائے گا، اور دوسرے مرحلے میں اگر کامیاب ہوا ہے تو تیسرا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں چوتھا مرحلہ ہے بالغان، انگریزی لفظ ہے ایلڈر، بڑی عمر کے لوگ کسی وجہ سے یہ تینوں مرحلوں کے اندر علم حاصل نہیں کر سکے، اور بڑی عمر ہو گئی، کھیتی کرتے ہو گئے، تجارت کرتے ہو گئے، نوکری کرتے ہوئے ہو گئے، بھٹکتے ہو گئے، اور دین بیچارے کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ جو بالغان ہیں، یہ جو ایلڈر ہیں، وہ علم دین حاصل کرنے سے غافل آزاد نہیں ہیں، ان کو بھی علم دین حاصل کرنا ہے۔ ان کے علم دین حاصل کرنے کے لیے مختلف شکلیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور پہلے گاؤں کے اندر ایسے جاہل چچا ہوتے تھے، حاجی صاحب ہوتے تھے کہ نیا مولوی پڑھ کر آتا تھا، اس کو اتنے مسئلے کو الجھا دیتے تھے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، صحبت سے اتنا علم حاصل کر لیتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو،
یہ بھی ایک کونوا مع صادقین کی شکل تھی۔ ایک تو ایک گاؤں میں جو امام صاحب ہیں، گاؤں میں جو مکتب پڑھاتے ہیں، ان کے پاس جا کر اٹھو بیٹھو تو دین آ جائے گا۔ یہ کہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو وہاں سے دین آ جائے گا۔ اور پھر اللہ جزائے خیر عطا فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے ان ایلڈر کی تعلیم کے لیے ایک پلان سوچا۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جماعتیں نکالو، کیونکہ گھر رہ کر آدمی دین نہیں سیکھ سکتا، اس کو فرصت ہی نہیں ہل چلانے سے، اس کو فرصت ہی نہیں دکانداری سے، اس کو فرصت ہی نہیں نوکری سے، کب دین حاصل کرے گا؟ تو زبردستی اس کو دنیا چھوڑاؤ اور جماعت بناؤ اور ایک امیر بناؤ جو دین جانتا ہے، اور اس جماعت کو لے کر کے مسجد ٹھہرے، دینی ماحول میں ٹھہرے، ہوٹل میں نہیں، کسی کے گھر میں نہیں، دینی ماحول میں مسجدوں میں ٹھہرے، تاکہ وہ بیچارے جو دین سے دور ہیں وہ مسجدوں کا ماحول دیکھیں، اور 40 دن کے اندر دین کی بنیادی ضروری باتیں اس کو سکھلا کر کے واپس لے آؤ۔ اب یہ گھر جا کر کے اب دین پر عمل کرے گا۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی جماعت کا کام شروع کر دیا، جس کو اب یہ تبلیغ والے کہتے کہ تو جہاد ہے۔ ارے جہاد کس کو کہتے ہیں؟ اسے امریکہ کا صدر بش جانتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، یہ تبلیغ والے نہیں جانتے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، اور انہوں نے جہاد بنا کر کے سارا کام ہی بگاڑ دیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایلڈر کی تعلیم کا انتظام کیا تھا اور میوات سے شروع کیا تھا۔ میوات میں ساری جہالت تھی، بچے بھی مکتب بھی نہیں تھے، تب وہاں جو بڑے ہو جائیں گے وہ سب جاہل ہوں گے، تو ان کی جماعتیں بنا کر کے حضرت نکالتے تھے اور ان کو 40 دن کے اندر دین سکھاتے تھے اور دین سکھا کر کے واپس لاتے تھے۔ میں نے جلدی آپ کو بتلایا کہ دین سیکھنے کے 4 زمانے ہیں: انفنٹ، چلڈرن، یوتھ، ایلڈر۔ شیر خارگی کا زمانہ، بچپن کا زمانہ، جوانی کا زمانہ، اور بڑی عمر میں اگر نہیں پڑھا ہے تو بڑی عمر کا زمانہ۔ یہ 4 زمانے ہیں اور یہ دوسرے سے کلوز ہیں، ملے، یہ کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ مجھے موضوع دیا ہے موجودہ دور میں مدارس اسلامیہ کو زیادہ سے زیادہ کیوں کر مؤثر بنایا جا سکتا ہے، تو مدارس اسلامیہ کا مجھے موضوع دیا ہے، مگر یہ سب کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ لہذا اگر آپ ان کڑیوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم صرف دائرے کس موضوع پر میں کلام کروں گا آپ نہیں سمجھیں گے۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ بہت آبادیاں ایسی ہیں کہ یا تو مسجد ہی نہیں ہے، یا مسجد ہے تو مکتب نہیں ہے، اور آدھے بچے گاؤں کے مکتب کی تعلیم سے محروم ہیں۔ اور جب صورتحال یہ ہے تو یہی تو بچے بڑے ہو کر کے جوان بنیں گے اور دوسرے بچے پیدا کریں گے تو ان کے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہی ہوگا۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، برطانیہ میں امیر جماعت تھے حافظ پٹیل صاحب رحمہ اللہ۔ مرکز کی جو مسجد ہے ڈیوزبری، اس کے محتمم بھی تھے، اور وہاں مرکز کی مسجد جماعت کے امیر بھی تھے، وہی تھے۔ ان کے یہاں مدرسہ ہے، مکتب سے لے کر کے دارالعلوم تک، بخاری تک ان کا مدرسہ ہے مرکز میں۔ ان کے یہاں بچے کو اگر کوئی داخل کرنا چاہے تو ایک شرط ہے کہ بچے کو لے کر آؤ اور باپ بستر لے کر آئے، اور بچے کو داخل کر کے 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکل جائے، پھر واپس آنے کے بعد ہر سال 1 چلہ دینا ہے، تو اس کے بچے کو مدرسے میں داخل رکھیں گے، وہ نہیں رکھیں گے، لے جائیں۔ یہ ان کے شرط تھے، آج بھی ہے کہ جو بھی بچے کو لے کر آتا ہے تو اس کو بستر لے کر آنا ہے، ادھار سودا نہیں،
بستر لے کر آؤ، بچے کو داخل کرو، 4 مہینے 4 چلے کے لیے چلے جاؤ، پھر ہر سال 1 چلہ دو۔ تو لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ حافظ صاحب نے بہت سخت شرط لگا رکھی ہے، کیا ضروری ہے کہ جس دن بچے کو داخل کریں باپ اس پوزیشن میں ہو کہ اسی دن جماعت میں نکل جائے؟ بھئی آگے پیچھے بھی تو نکل سکتا ہے، اسی دن نکلنے کی شرط کیوں ہے؟ یہ حافظ صاحب نے بہت سخت شرط لگائی۔ انہوں نے مجھے شکایت کیوں کہ میرے حافظ صاحب سے تعلقات تھے، وہ بھی گجراتی تھے، میں بھی گجراتی تھا، دوستی تھی ہماری ان کی، وہ بڑی عمر کے تھے، میں کم عمر کا تھا۔ تو لوگوں نے مجھ سے یہ بات اس لیے کہی کہ میں حافظ صاحب سے کہوں کہ یہ شرط ختم کریں۔ ایک موقع پر میں نے حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب یہ کیا بخ لگا رکھی آپ نے؟ جس دن بچے کو لے کر ایک باپ آیا ہے اسی دن جماعت میں 4 مہینے کے لیے جایا جائے، کوئی ضروری ہے کہ اس وقت اس کو فرصت ہو؟ تو حافظ صاحب نے کہا، مولانا بات سنیے، ہم بچے کو مار تو سکتے نہیں، برطانیہ میں مار نہیں سکتے، ماں باپ بھی نہیں مار سکتے، پولیس فوراً پکڑ کو بچے کو لے جائے گی۔ ہم بچے کو مار تو سکتے نہیں، سختی بھی نہیں کر سکتے، سمجھا بجھا کر کے ہم اس کو نماز کا شوق دلا کر کے نماز میں لگاتے ہیں، اور ہم ہر مہینے 3 دن کی چھٹی کرتے ہیں، بچے گھر جاتے ہیں۔ اب یہ گھر گیا، نہ اس کا باپ نماز پڑھتا ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ بھائی نماز پڑھتے ہیں، نہ بہنیں نماز پڑھتی ہیں، تو یہ بچہ گھر جا کے کہاں نماز پڑھے گا؟ تو 3 دن کے بعد جو آتا ہے تو انگڑ ہو کر آ جاتا ہے۔ اب ہمیں اثر نو محنت کرنی ہے، اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، ترغیب دو، چاکلیٹ دو، آہستہ آہستہ اس کو تربیت کر کے ہم نے نماز کو لگایا، کہ پھر 3 دن کے لیے گھر گیا، پھر جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی آ گیا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر بچہ مدرسے میں پڑھے تو اس کے گھر کا ماحول نماز کا بنے، اس کا باپ نماز پڑھے، اس کی ماں نماز پڑھے، اس کے بھائی بہن نماز پڑھیں، اس کی بہنیں نماز پڑھیں، تو یہ بچہ 3 دن کے لیے گھر جائے تو ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ تو میں نے حافظ صاحب سے کہا، بہت صحیح بات ہے آپ کی، اس شرط پر مضبوط رہو، اس سے بالکل ہٹو نہیں اس سے۔ تو ہمارا یہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ مرحلہ مائیں اتنی جاہل ہو گئی کہ دنیا میں بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جب تک باپ نے انگلی پکڑ رکھی ہے وہاں تک ایک لفظ بھی دین کا گھر نے نہیں سنا۔ پھر مکتب میں اگر داخل کر دو گے تو جب پہلا مرحلہ کمزور ہے تو اگلے مرحلے میں کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک قصہ یاد آیا۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی ایک چھوٹے سے رسالے میں وہ قصہ لکھا ہے، اس سے زیادہ حوالہ مجھے یاد نہیں۔ حضرت کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، اصلاحی مضمون، مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی کا، اس میں نے وہ قصہ پڑھا ہے، بس اتنا ہی حوالہ یاد ہے، اس سے آگے حوالہ یاد نہیں۔ ایک شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ کمپلینٹ لے کر آیا، فریاد لے کر آیا کہ حضرت میرا لڑکا میری بات نہیں مانتا، آپ سمجھائیں اس سے میری بات مانے۔ تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تو خیر القرون کا زمانہ ہے، بیٹا باپ کی بات نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو ہم دیکھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن تو خیر القرون کا زمانہ ہے۔ تو حضرت کو بڑی حیرت ہوئی کہ بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا۔ ایک آدمی سے کہا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک جوان 21 سال کا نہایت حسین جمیل خوبصورت آ کر کھڑا ہوا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت نے پوچھا ان کو جانتے ہو یہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں جانتا ہوں، میرے ابا ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ تمہاری کمپلینٹ لے کر آئے ہیں، شکایت لے کر آئے ہیں کہ آپ ان کی بات نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا اب حضرت صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے سامنے تو بات کرتے ہوئے پیشاب ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ایک نعمت سے ان کو نوازا تھا،
قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، وہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر سے آئے اور قوم کے ہزاروں آدمیوں نے بچڑے کی پوجا کر دی، وہ مرکز والے مولانا صاحب تو کہتے ہیں 5,80,000 مرتد ہو گئے۔ یہ تو فکر رہنے دو، لیکن اتنی بات ہے کہ بڑی تعداد مرتد ہو گئی بچڑے کو پوجا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ جس نے بچڑے کو پوجا کیے ہیں بیٹھ جاؤ، اور جنہوں نے بچڑے کو پوجا نہیں کی تھی کا تلوار لے کر گردنیں کاٹو۔ تو سب کان دبا کر گردنیں جھکا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ جب ایک تعداد قتل ہو گئی تو اللہ نے باقی کو معاف کر دیا۔ وہاں ایک سوال ہے کہ یہ تو لاکھوں آدمی ہیں جنہوں نے بچڑے کو پوجا ہے، یہ کان دبا کر کے سر جھکا کر کے مارنے کے لیے کیوں ڈٹ گئے ہیں؟ بغاوت کیوں نہیں کر دی انہوں نے؟ تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا تھا، ہم نے ان کو ایک رعب دیا تھا، ایک دبدبا دیا تھا کہ ان کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نعمت ہمارے آقا کو بھی اللہ نے دی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مدینہ سے 1 مہینے کی مسافت تک کفار لرزہ برندہ میں رہتے تھے۔ اللہ نے یہ نعمت حضرت عمر کو بھی دی تھی، ان کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی شاید بے تکلف ہوتے تھے، شہر میں گھومتے تھے، عورتوں کے کام کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، لیکن چوں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ حج کے ساتھ کوئی عمرہ نہ کرے، اور وجہ نہیں بتائی تھی، کہا کہ حج کے ساتھ کوئی عمرہ نہ کرے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے خلاف کرے۔ پھر جب ان کا زمانہ چلا گیا اور حضرت عثمان نے یہ حکم رینیول کیا تو سب سے پہلے حضرت علی نے خلاف کیا، اور حضرت علی نے قران کا احرام باندھا اور زور سے تلبیہ پڑھا لبیک بحج و عمرۃ، لیکن یہی حضرت علی تھے، حضرت عمر کے زمانے میں کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اللہ نے وہ روک دیا تھا۔ اور یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، ہمارے حضرت یہ مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمایا، ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب کو بھی اللہ نے ایک عجیب روک دیا تھا، حالانکہ وہ مذاق بھی کرتے تھے، فقرے بھی کستے تھے، اشعار بھی سناتے تھے، مگر ہماری چوں کرنے کے کوئی بات کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، چپ چاپ بیٹھتے تھے، ہم ان کے سامنے چپ چاپ بیٹھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو بھی یہ نعمت ملی تھی، اور وہ نوجوان کہتا ہے میری شکایت ٹھیک کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں مانتا۔ اور حضرت عمر میں ایک خوبی یہ تھی کہ سامنے والا اکڑ جائے تو پھر حضرت ڈھیلے پڑ جاتے تھے، یہ بھی خوبی تھی۔ وقاف عند آیات اللہ، تو جب یہ نوجوان نے 2 ٹوک جواب دیا تو حضرت ڈھیلے پڑ گئے اور فرمایا کہ بیٹے کیوں نہیں مانتے ان کی بات؟ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا باپ کی بات ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بالکل ضروری ہے، یہ باپ کا اولاد پر حق ہے کہ اولاد باپ کی بات مانے۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ کیا باپ کا ہی اولاد پر حق ہے یا اولاد کا بھی باپ پر کوئی حق ہے؟ دیکھو شریعت میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، کبھی کتنا بھی ٹھوکو گے نہیں بچے گی، 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ شریعت میں حقوق ایک طرفہ نہیں ہے، بادشاہ کے اگر پبلک پر حقوق ہیں تو پبلک کے بھی بادشاہ پر حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں تو بیوی کے بھی شوہر پر حقوق ہیں، استاد کے طالب علم پر حقوق ہیں تو طالب علم کے بھی استاد پر حقوق ہیں، پیر کے مریدین پر حقوق ہیں تو مریدین کے بھی پیر پر حقوق ہیں، سیٹھ کا نوکروں پر حقوق حق ہے تو نوکروں کا بھی سیٹھ پر حق ہے۔ اسلام میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جہاں بھی رائٹس کے حقوق ہیں تو اس میں ایکسچینج ہے، تبادلہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا باپ ہی کا یہ حق ہے کہ بیٹے اس کی بات مانے، یا بیٹوں کا بھی کوئی حق ہے کہ باپ پر؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں،
بیٹوں کا بھی حق ہے باپ پر. تو اس نے کہا حضرت میں وہ حق جاننا چاہتا ہوں کہ بیٹوں کا باپ پر کیا حق ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پر 3 حق ہیں. جب باپ شادی کرنے کا ارادہ کرے تو نیک لڑکی تلاش کرے تاکہ اس کی کوکھ سے صالح اولاد پیدا ہو. جو عورت نماز ہی نہیں پڑھتی، جو عورت پکچر دیکھنے جاتی ہے، جو عورت صبح سے شام تک موبائل لے کر اس میں فوٹو دیکھتی رہتی ہے، تو اس کا بچہ پیدا ہو کر کہاں دیندار بنے گا؟ وہ جو عورت دیندار ہے اس کے پیٹ سے، اس کی کوکھ سے نیک صالح اولاد پیدا ہوگا. تو فرمایا کہ جب آدمی شادی کرنے کا ارادہ کرے تو ایسی عورت کو تلاش کرے جو نیک بندی ہو تاکہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد اچھی ہو. پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے لِكُلِّ اسْمٍ حَظٌّ، ہر نام کا حصہ ہے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ ایک مزدور کو بلایا، کوئی سامان اٹھوا تھا. حضرت نے پوچھا مسموخ، تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا سارق. سارق چور. تو حضرت نے پوچھا مسمو ابھی کا، تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ تو کہا ظالم. تو حضرت نے کہا بھاگ یہاں سے، مجھے نہ سارق چاہیے نہ ظالم چاہیے. تو لِكُلِّ اسْمٍ حَظٌّ. اور یہ قصہ تو تم نے ترمذی شریف میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام سب میں آگ کا مفہوم تھا. تو حضرت نے کہا جلدی جا کر اپنے گھر کا سامان نکال، تیرا گھر جلے گا. وہ جا کر سامان نکالا، نکلتا نکلتے گھر میں آگ لگ گئی. یہ تو مسئلہ ترمذی میں حرقہ مولا الحرقہ کا ذکر آیا ہے. بہرحال لِكُلِّ اسْمٍ حَظٌّ. ہم تو عربی نہیں جانتے، لیکن اگر جانتے ہوں تو آپ عاقل نام رکھیں اور بار بار کہیں تعال یا عاقل، کیف انت یا عاقل، اذهب الى المدرسہ یا عاقل. تو عاقل سنتے سنتے وہ عقل مند بن جائے گا. اور اگر بچے کا نام رکھے بدھو، بدھو کیوں؟ بدھ کے دن پیدا ہوا. ہمارے یہاں دھوبی نام رکھتے ہیں بدھو، جمعراتی بھی نام رکھتے ہیں، جمن بھی نام رکھتے ہیں، جس دن پیدا ہوتا وہی نام. لیکن بدھو کے ایک معنی برے بھی ہیں. آپ بات زندگی پر کہتے رہیں بدھو بدھو بدھو، تو اگر وہ بدھو بنے گا، بدھو بن جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے. اور فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد جب پڑھنے لکھنے کے لیے قابل ہو جائے تو اس کو دین پڑھائے، اس کی دینی تربیت کرے. یہ ماں باپ کے 3 حق ہیں، اولاد کے 3 حق ہیں ماں باپ پر. یہ حضرت کی بات سن کر اس لڑکے نے کہا میرے ابا یہ بیٹھے، انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جو بدنام زمانہ تھی. پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا جعل، جیم عین لام، گوبریلا، جو برسات میں سوراخ کر کے گوبر اندر لے جاتا ہے، مٹی باہر نکالتا ہے، گوبریلا. جعل میرا نام رکھا ہے. اور میں اتنی عمر کا ہو گیا ہوں، مجھے ایک لفظ نہیں پڑھا ہے. 21 سال کا ہو گیا، ایک لفظ تعلیم نہیں دی. تو حضرت نے وہ حضرت کو اس کے باپ پر اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اور حضرت نے کہا اٹھ یہاں سے نکل جا. تو نے جو اپنی اولاد کے حقوق کے حق تلفی کی ہے اس کی تلافی کر، اور پھر آ میرے پاس شکایت لے کر کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. یہ قصہ حضرت مولانا رسول اللہ صاحب نے اصلاحی مضمون میں لکھا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے اس میں. مجھے تو اس قصے میں یہ سمجھانا ہے کہ نیک بیوی سے، نیک لڑکی سے شادی کرنا، اچھا نام رکھنا اور تربیت کے زمانے میں اس کی پوری دینی تربیت کرنا، یہی وہ انفنٹ کا زمانہ ہے، شیر خوابگی کا زمانہ ہے. اس زمانے کو اگر کامیاب کریں گے تو آگے کامیابی کی امید ہے، اور اگر آگے اگر نہیں ہے تو کامیابی کی امید نہیں ہے.
اب آگے چلیے، دوسرا مرحلہ ہے بچپن کا، چلڈرن کا، مکاتب اسلامیہ کا۔ مکاتب اسلامیہ میں جو صورتحال ہے وہ صورتحال جا کر کے دیکھو کیا صورتحال ہے۔ 3 سال ہو جاتے ہیں بچہ ناظرہ پورا نہیں کرتا، اور میں ناظرہ پڑھاتا ہوں تو 6 مہینے میں ناظرہ پورا ہو جاتا ہے، اور مکتب میں بھیجتا ہوں 3 سال ہو گئے وہ ناظرہ ہی پڑھ رہا۔ کیوں؟ اساتذہ کو کوئی فکر نہیں ہے، اور مکتب کی کمیٹی کے جو حضرات ہیں ان کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ خود ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو جب کمیٹیوں کے حضرات ہی علم دین سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے تو پھر تو اساتذہ شتر بے مہار بن جائیں گے، موبائل لے کر کے بیٹھے بیٹھے کھیلتے رہیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ پھر لڑکیاں سیانی ہو جاتی ہیں تو پھر بیٹھ جاتی ہیں، لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ اسے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو جو مکاتب اسلامیہ کا مرحلہ ہے وہ مرحلہ اس طرح سے خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہیں مکتب اسلامی میں تعلیم بہت صحیح ہو رہی ہو، بچوں کا وقت ضائع نہ کیا جائے